الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ حضرت چلے معراج بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ، ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، مالک نے تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر سامعین کرام اور میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ قیامت تک ان کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، ایسے معجزات عطا فرمائے کہ آج بھی انسانیت انگشت بدندہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے عظیم معجزات میں قرآن عظیم بھی عظیم معجزہ ہے۔ قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن قرآن جیسی کتاب، لا ریب کتاب، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کا کلام ہے اور ایسا کلام کہ جس پہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ لا ریب ہے، اور ایسا کلام کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے۔ گرامی قدر سامعین، معراج مصطفیٰ بھی انہی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لازوال اور بے مثال معجزات عطا فرمائے۔ معراج ایسا معجزہ ہے کہ جس کے سامنے سائنس کی ساری ترقیات حیران ہیں، اور سائنس کی ترقی روز بروز، جس قدر سائنس روز بروز ترقی کر رہی ہے، اسی قدر معجزہ معراج کی صداقتوں کی قائل ہوتی جاتی ہے۔ سامعین محترم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کرائی تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی تھے، ساتھ اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70 ہزار فرشتے اور بھی تھے، پروٹوکول کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ جب فرشتے آئے اور معراج کا آغاز ہوا، سفر کا آغاز ہوا،
یہ ایسا سفر ہے کہ اللہ نے ایسی سیر نہ پہلے کسی کو کرائی اور نہ بعد میں کسی کو میسر آئی۔ ایک روایت میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام، میکا علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبریل روٹین کے طریقے پر نہیں آئے، عام جس طریقے پہ آیا جایا کرتے تھے اس طریقے پہ نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفر بھی عام سفر نہیں تھا، اس لیے حضرت جبریل آئے۔ جس کمرے میں آپ، جس حجرے میں آپ آرام فرما رہے تھے، اس حجرے کی چھت کو پھاڑا، اس میں سے حضرت جبریل علیہ السلام اندر داخل۔ اب حضور علیہ السلام سو رہے تھے، جبریل علیہ السلام سوچنے کھڑے ہو گئے کہ اب محبوب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ آواز آئی، جبریل محبوب کو جگانا ہے تو آپ کے طلبوں کو یا تو اپنے، دو روایات، ایک روایت یہ کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے نورانی پروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں سے مس کریں تو آپ بیدار ہو جائیں، کیونکہ آپ پہلے ہی سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ ایک روایت یہ بھی کہ حضور علیہ السلام کے پروں کو، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو چومنے کا حکم دیا۔ ایک تو یہ کہ پروں کو مس کریں، نورانی پر، ایک یہ کہ آپ کے پاؤں کے تلووں کو جبریل نے چوما، آپ بیدار ہو گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جبریل، جی یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، آپ کو سفر کرانا ہے، سیر کو جانا ہے، آپ کو لامکان کی سیر کروانی ہے، مکان کی وسعتوں سے، مکان کی حدود اور قیود سے باہر نکلنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل کو وہاں سے لیا اور بیت الحرام تک آیا، کیونکہ یہ سفر، اس کا آغاز باقاعدہ بیت اللہ سے، مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی تک جاتا ہے، اور یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور اس سفر کے لیے براق کو استعمال کرایا گیا ہے۔ براق اللہ نے بھیجا جنت کی سواری، تو پہلے مرحلے میں حضور علیہ السلام کو جبریل لے کر بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں پہنچے۔ اب اس موقع پہ حضور علیہ السلام کے دل کا آپریشن ہوا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، جسے کہتے ہیں شق صدر۔ سینہ مبارک چاک کیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا۔ جنت میں سے حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل ایک تشت لے کر آئے تھے سونے کا، اس تشت میں دل کو رکھا اور آب زمزم سے دھویا اور دوبارہ سینے کے اندر فٹ کر دیا، اور انوارات اور برکات جو حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس تھے، وہ سونے کے ایک دوسرے تشت کے اندر تھے، وہ انڈیل دیے۔ اور پھر ایک تشت جو تھا اس کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس کے اندر جس قدر اللہ نے چاہا انوارات، برکات اور جواہرات کے خزینے بھرتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں علماء نے یہ ایک نقطہ بھی لکھا ہے، یہ ایک حکمت بھی لکھی ہے کہ آپ کا شق صدر اس لیے ہوا، بچپن میں بھی آپ کا ایک شق صدر ہوا تھا، آپ کے دل کا آپریشن ایک بچپن میں ہوا تھا جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے، اور ایک شق صدر اس وقت ہوا تھا جب آپ نے جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا تھا، اور ایک شق صدر اس وقت ہوا تھا جب آپ پر پہلی وحی نازل ہونے والی تھی، اور ایک شق صدر اب ہوا ہے کہ معراج کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ علماء نے یہ بھی نقطہ لکھا ہے کہ جہاں انوارات اور برکات،
بھرنے تھے آپ کے سینہ اقدس کے اندر، وہاں یہ بھی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عجیب و غریب سفر کے لیے آپ کو تیار کر دیا جائے، حوصلے بھر دیے جائیں، کیونکہ وہ سفر عجیب سفر ہے۔ اس سفر میں بہت تیزی ہوگی اور وہ دنیا کے ماحول سے، اس انوائرمنٹ سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے خاص تیاری کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کا شک صدر ہوا کہ آپ جب مکان کی حدود سے نکل کر لامکان کی حدود میں داخل ہو، فرشتوں سے ملاقات ہو، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہو اور فرشتوں کا ساتھ ہو، تو اس وقت آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے پہلے سے شک کے صدر کر کے آپ کے دل کو گویا کہ مضبوط کر دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو پیش کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے مسجد حرام کے دروازے پر لائے۔ دروازے پر آ کے میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی سواری موجود اور اس براق کو، اس سواری کو براق کہتے ہیں، جو گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے ذرا چھوٹی سی۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام اس پر ڈالی ہوئی تھی، اور اس براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ پہ براق کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، یعنی اس کا ہر قدم اس کی نگاہ پہ پڑتا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اس سواری پر سوار ہوا، لیکن جب آپ سوار ہونے لگے تو اس وقت براق میں ذرا شوخی دکھائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو چھڑکا اور اسے یاد دلایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم پر دو جہانوں کے سردار محبوب رب العالمین سوار ہونا چاہتے ہیں اور تو شوخی کر رہا ہے۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کی ڈانٹ سن کر لکھا ہے کہ براق کو پسینہ آیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ براق نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ میں شوخی اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے اوپر کوئی سوار ہونا چاہتا ہے، بلکہ یہ شوخی جو تھی یہ میری خوشی کی وجہ سے تھی۔ میں خوش اتنا ہو گیا تھا کہ مجھ سے اپنی خوشی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کائنات کا سردار محبوب رب العالمین امام الانبیاء آج مجھ پر سوار ہونا چاہتا ہے۔ میں اس کی سواری تھا، وہ میرا سوار تھا۔ اب براق کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب میں روانہ ہوا اور جبریل میرے ساتھ تھے۔ کہاں سے سفر شروع ہوتا ہے؟ مسجد حرام۔ کہاں تک جاتا ہے؟ مسجد اقصی تک۔ دوسرا سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، عرش معلی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا سفر شروع ہوا تو ایک جگہ پہ پہنچے کہ جو کھجوروں والی جگہ تھی، بے شمار کھجوروں کے باغ تھے، سرسبز علاقہ تھا، پہاڑ تھے اور بہت بہترین جگہ تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس مقام پہ اتریے اور نماز پڑھیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں نے نماز پڑھی، اور جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا بتا دیجئے۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ مدینہ منورہ ہے، جس جگہ پہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں۔ دوسرا مقام آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسری جگہ پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا اتریے۔ ہم وہاں اترے، نماز پڑھی۔ اتر کر جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ؟ میں نے کہا نہیں جبریل تو بتا۔ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شجرہ موسیٰ کے نزدیک جگہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے شجرہ کے یہ نزدیک مقام پہ، یہ بھی ایک محترم مقام ہے جس پہ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تیسرے مقام پہ پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ اتریے، نماز پڑھیے۔ میں اترا
उस जगह पे नमाज पढ़ी। जिब्रील ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है ये कौन सी जगह है? हजूर ने फरमाया जिब्रील तू बता। फरमाया या रसूलल्लाह ये तूरे सीना है, ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब से हम कलाम हुआ करते थे। फिर चौथा मकाम आया। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम चौथी जगह पे पहुंचे तो जिब्रील ने कहा उतर कर नमाज पढ़िए। हमने नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आप जानते क्या कौन सी जगह है? हजूर ने फरमाया जिब्रील तू बता। तो जिब्रील ने कहा ये बैतुल लहम है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश इस मकाम पे हुई थी। अब एक बात का अंदाजा लगाइए कि ये जो मोहतरम जगह है, इसका माने कि मोहतरम जगहों की भी अल्लाह के नजदीक कदर। दूसरी बात ये कि जिस मकाम पे भी उतर रहे हैं तो हमारी तरह नहीं कि मकाम के उस हम अजीबोगरीब मकामात पे जाते हैं, सैर को जाते हैं तो हमारी क्या आदत है, वहां जाके खाते हैं पीते हैं, शोर शराबा करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हम अपनी तबीयत के लिहाज से इंटरटेन करते हैं, पिकनिकें मनाने जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं और सैर को जाते हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, रेगिस्तानों को देखते हैं, हाँ जी, गारों को देखते हैं और निजारों को देखते हैं, चश्मों को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, वादियों को देखते हैं, हाँ जी, अजीब व गरीब अल्लाह की तख्लीक को देखते हैं। लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे लोग हैं कि इन चीजों को देखते हैं और जुबान से सुभान अल्लाह भी नहीं निकलती। हालांकि अल्लाह ने क्या फरमाया, सीरू फिल अर्श, जमीन की सैर करो। सैर का तो अल्लाह ने हुक्म दिया और देखो कि अल्लाह ने कैसी तख्लीकात फरमाई है, एक हिकमत। दूसरी सीरू फिल अर्श, और देखो कई फकान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, देखो कि झुठलाने वालों का क्या अंजाम, जो पहले कौमें यहाँ आबाद थी उनका क्या अंजाम। और जिस जगह पे आप जाए ना, नमाज जरूर पढ़ें, अल्लाह की तख्लीकात को देखें, अल्लाह की सलाह जरूर बयान करें, दुआ जरूर करें, सुभान अल्लाह जरूर कहें, किसी भी अजीब चीज को देखें, किसी खूबसूरत चीज को देखें, सुभान अल्लाह कहें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील मदीना लेकर गए, शजरा तैयबा लेकर गए और जिब्रील अलैहिस्सलाम बैतुल लहम में लेकर गए। उस मकाम पर भी लेके गए कि जहां ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और उस मकाम से भी गुजरे कि जिस मकाम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में नमाज पढ़ रहे थे। उसका थोड़ा सा आगे चल के तज़किरा करता हूं। लेकिन हर मकाम पे नबी अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने क्या कहा, उतरिए नमाज पढ़िए। मेरे कुछ दोस्त कुछ दिन पहले सैर को गए, उन्होंने कहा जी हम मरी से आगे गए, एबटाबाद गए, फलां जगह गए, फलां जगह गए, फलां मकाम देखा, फलां नदी देखी, फलां नजारा देखा। तो मैंने कहा नमाजें कितनी पढ़ी? जुमा भी आया, जुमा भी पढ़ा, ना नमाज पढ़ी ना जुमा पढ़ी। मुझे यकीन मानिए अंदर से अफसोस हुआ, दिल से मुझे अफसोस हुआ। मैंने कहा यार कभी तुम वहां नमाज भी पढ़ते तो वो जगह तुम्हारी क़यामत वाले दिन गवाही देती। तुमने अल्लाह के निजारों को देखा, उसके निजारों को देखने गए थे, अफसोस के तुम लोगों ने नमाज भी नहीं पढ़ी। हजारों लोग जाते, लाखों लोग जाते, मरी में अगले दिन क्या हाल हुआ, कितने लोग जान से गए, आखिर मरी गए मारी गए, अल्लाह कितने लोग जान से गए। ये वो लोग थे, इनमें से बहुत सारे नेक भी होंगे, अच्छे होंगे, नमाजी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं कि जिनको सर्दी भी लगती है नमाज पढ़ी नहीं जाती, गर्मी लगती है तब नमाज नहीं पढ़ी जाती, गर्मी लगे तो ठंडे इलाके में चले जाते हैं, सर्दी लगे तो नज़ारे देखने, बर्फ देखने चले जाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने को तौफीक नहीं होती। इस पे इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो मेरे और आपके नबी जिस मकाम पे भी उतर रहे थे मेराज के सफर में, वहां क्या कर रहे थे, नमाज पढ़। हत्ता कि बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, उसका आखिर में तज़किरा करता हूं।
ابھی ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑا عجیب و غریب۔ حضور علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک مقام سے گزرے کہ وہاں خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ جبریل، جی یا رسول اللہ، فرمائے یہ کون سا مقام ہے؟ یا رسول اللہ یہ مشاطہ کا محل ہے۔ جب آپ نے جنت کی سیر کی، روایت میں آتا ہے کہ وہاں آپ کو دکھائے، لیکن روایات میں چلتے ہوئے یہاں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب آپ بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کر رہے تھے وہیں دکھایا گیا۔ یا رسول اللہ، جبریل نے بتایا کہ یہ مشاطہ کا محل ہے، یہاں سے عجیب و غریب خوشبوئیں مہکتی رہتی ہیں، بس مہکتی رہتی ہیں۔ کیوں جبریل؟ کیوں مہکتی ہیں؟ کیا بات تھی؟ کیا خصوصیت ہے؟ مشاطہ میں کیا خصوصیت ہے؟ یا رسول اللہ یہ مشاطہ جو ہے یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کنگھی کرتے ہوئے مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گری۔ جب کنگھی گری تو مشاطہ نے بسم اللہ پڑھ کر اٹھا۔ اب فرعون کی بیٹی نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگی کہ یہ تو نے کس رب کا نام لیا ہے؟ تو مشاطہ نے کہا میں نے اللہ کا نام لیا ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا اچھا میرے ابا کے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ تو مشاطہ نے کہا کہ تیرا ابا رب نہیں ہے بلکہ میرا اللہ سارے جہاں کا رب ہے۔ چنانچہ بیٹی اپنے باپ کے پاس گئی، شکایت کی، مشاطہ کو بلا لیا، فرعون کے پاس پیشی ہو گئی۔ اب فرعون نے کہا کہ یہ کس کو تو پکار رہی ہے میرے سوا؟ تو مشاطہ نے کہا کہ تو رب نہیں ہے بلکہ میرا رب، تیرا رب، سارے جہانوں کا رب، زمینوں آسمانوں کا رب اللہ ہے، میں نے اسے نام دیا۔ کہتا ہے تجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا؟ اس نے کہا میں تیار، میں تیار۔ اس کے پاس، مشاطہ کے پاس اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا تھا، شیر خوار بچہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ تجھے بھی جلا دوں گا، بچے کو بھی جلا دوں گا۔ اس نے کہا میں تیار۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ ایک دیگ تیار کی جائے اور اس کے اندر تیل ڈالا جائے، اس کو اچھی طرح گرم کیا جائے، اور جب تیل ابلنے لگے ماں بیٹے دونوں کو ڈال دیا۔ تیل جب ابلنے لگا تو اس وقت اس کا شیر خار بچہ اس کے سینے سے جدا کر کے جو چمٹا ہوا تھا اس کو پکڑ کر جب ڈالنے لگے نا تو ماں کی چیخیں نکل گئی۔ ابھی انہوں نے پکڑا اور پھینک دیا، اور ماں جو تھی وہ ایک تڑپنے لگی، لیکن فوری طور پر جلتی ہوئی دیگ کے اندر سے اس کے بچے کی آواز آئی اماں فکر نہ کرنا، یہ گرم تیل، یہ گرم دیگ نہیں ہے بلکہ یہ گلزار ہے، آجا تو بھی آجا۔ فرعون کی پولیس نے اسے بھی اٹھایا، اندر پھینک دیا، جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ نے اس کو اعزاز یہ دیا کہ جیسے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے نا کہ حبیب نجار پیغمبروں کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا اور انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا تھا، اور اللہ نے فوری حکم دیا تھا کہ ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل، اور اسی طرح اس کو حکم ہوا کہ جا جنت میں چلی جا۔ لیکن تیرا اعزاز یہ ہے کہ تیرے لیے ایک ایسا محل تیار کر رہا ہوں کہ ایسی خوشبو مہکے گی، اس میں ایسی خوشبو مہکا کرے گی کہ پوری جنت میں ایسی خوشبو۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس سفر میں مشاطہ کا محل بھی دکھایا گیا جو توحید ربانی کی گواہی دیتے ہوئے قربان ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام نے دیکھا آپ کی سواری چلتی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا ہر نبی قبر میں زندہ ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک روایت میں میرے رات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔
ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کے اجسام پر اللہ نے مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں. انبیاء کے جسموں کو مٹی کے اجزاء نہیں کھا سکتے. صحیح سالم رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گویا اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میرے رب کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم درود مجھ پر بھیجتے ہو، جو دور سے مجھ پر درود پڑھتے ہو، فرشتے سیر کر رہے ہوتے ہیں، تمہارا درود لے لیتے ہیں، مجھے روزے پہ پیش کرتے ہیں. اور جو تم روزے پہ آ کے پڑھتے ہو نا، اس درود کو میں ڈائریکٹ سنتا ہوں، سمیت منہ سے میں سنتا ہوں، خود سنتا ہوں، اپنے کانوں سے سنتا ہوں. تو یہ حیات قبری ہے جو پیغمبر علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کو درجہ اتم حاصل ہے. شہید کون ہوتا ہے؟ پیغمبر کا امتی ہوتا ہے نا. شہید پیغمبر کا امتی ہوتا ہے. تو شہید کے لیے کیا حکم ہے کہ خبردار جو میرے رستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ بھی مت خیال کرنا، وہ زندہ ہے، ان کو رزق دیا. پھر اس سفر کے اندر، اس سفر میں عجیب و غریب مشاہدات میرے رب کے نبی نے کیا. ابھی وقت نہیں ہے، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، بس 2-4 پیش کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگر جو ہے وہ اس جمعے کا یہ موضوع رہا تو پھر انشاءاللہ بیان کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقامات طے کرتے ہوئے، عجائب و غرائب اللہ کے دیکھتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جاتے. میں نے پوچھا جبریل جی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ علماء ہیں جو حق بیان نہیں کرتے تھے، جو حق کو چھپاتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے. ایسے صاحب علم لوگ جو دوسروں کو تو کہیں خود علم خود عمل نہ کرے. حضرت انس سے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے کہا جبریل جی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے. جبریل لوگوں کا گوشت کون کھاتے؟ فرمایا جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، چغل خور، لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، سود خوروں کا بھی حال دیکھا. یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے اتنے بڑھ گئے کہ جیسے کمرے ہوتے ہیں جیسے، اور ان کے اندر سانپ لوٹ رہے تھے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ سانپ باہر سے نظر آ رہے. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود کھانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ سزا دی ہے. اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر انہی روایات میں چلتے ہوئے ایک اور روایت بھی آتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ معراج کے سفر میں پیش آنے والی باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ آپ فرشتوں کی ایک جماعت پر سے گزرے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کو حجامہ یعنی پچنے لگانے کا حکم کیجیے. آپ یہ جو آپ کے زمانے میں تو جونکے وغیرہ لگائی جاتی تھی، اب پچنے جو ہے وہ لگتے ہیں، کٹ لگا کے خون فاسد نکال دیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے اب تو سلسلے ہیں. تو اس کا بھی خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت بھی ہے، آپ نے خود بھی اہتمام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پہ ہوا کہ جن کے سر جو تھے وہ پتھروں سے کچلے جا رہے، پتھر اٹھائے جاتے تھے، ان کے سروں پہ مارے جاتے تھے، اور ان کے سر جو ہے وہ کچل نکل جاتا تھا، کچل دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ صحیح ساری. جبریل
جی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، صبح کی اذان ہوتی تھی یہ سوتے رہتے تھے، نماز میں کاہلی کرنے والے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا نہ رکھتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور آپ نے ان کو دیکھا جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے چاہیے ایک بندہ جو نماز میں سستی کرتا ہوا قضا کر کے پڑھ لیتا ہے، وقت کو ٹال دیتا ہے، ایک نماز قضا کرتا ہے بعد میں پڑھ لیتا ہے، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ قاری حدیث سلمانی کہہ رہا امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، ایک دیا سلائی جلائیں، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، برداشت کر لیں۔ 2,88,00,000 سال جہنم میں کیسے جلے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، کیوں سستی کرتے؟ محمد علی کلیگ جانتے ہیں آپ؟ باکسر، بہت بڑا باکسر گزرا، امریکی، مسلمان ہو گیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل جب گناہ کو کرتا تھا نا، میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی تھی، تو میں دیا سلائی جلاتا تھا اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا، اور جب برداشت نہیں ہوتی تھی میں پھینک دیتا تھا۔ پھر میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ دیا سلائی کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔